السلام علیکم۔ الایمان ایجوکیشن سسٹم کے جماعت نہم کے طلباء و طالبات، ہماری آج اردو کی پہلی کلاس ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب ہم اپنے نئے مضمون کا آغاز کرتے ہیں، نئی کتاب کا آغاز کرتے ہیں، تو سب سے پہلے نصاب کو نوٹ کرتے ہیں۔ نصاب آپ کے سامنے ہے، میقات اول کا۔ اس کو آپ نے سب سے پہلے اپنی نوٹ بک میں اتارنا ہے۔ اس کے بعد آپ فہرست بنائیں گے ان سارے کاموں کی جو ہم وقتاً فوقتاً کرتے جائیں گے، اور اسی ترتیب سے آپ اس کو اپنی اس فہرست میں اس کا اندراج کرتے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد سر وقت بنائیں گے، جس کو ہم ٹائٹل پیج کہتے ہیں۔ یہ طریقہ کار ہوگا ہماری نئی نوٹ بک میں کام شروع کرنے کا۔ نصاب آپ نے یقیناً نوٹ کر لیا ہوگا۔ اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے، ہمارے پاس ہے برسات کا تماشا نظم۔ اس کا انتخاب میں نے کیوں کیا، یا اس کا انتخاب ہم نے اس لیے کیا کہ موسم برسات کا ہے۔ آپ کو اس نظم کو سمجھنے میں، اس میں جو منظر نگاری موجود ہے، اس میں جو تصویر کشی، منظر کشی ہے، اس کا لطف اٹھا پائیں گے آپ بھرپور طریقے سے۔ نذیر اکبر آبادی جو ہیں وہ اردو کے پہلے شاعر ہیں جنہوں نے نظمیہ شاعری کو فروغ دیا۔ اچھا، نذیر اکبر آبادی پر بات کرنے سے پہلے آپ بچوں کو یہ ضرور میں بتانا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کی کلاس اب ہو گئی ہے بڑی، آپ بڑی کلاس میں آ گئے ہیں، تو اب وقت ہے کہ آپ کا تعارف اردو کے ان اساتذہ سے کرایا جائے کہ جن کی چیزیں ہم بہت پڑھتے ہیں یا جن کے نام ہم بہت سنتے ہیں۔ تو یہ بڑا نام ہے، نذیر اکبر آبادی اردو ادب کا بڑا نام ہے۔ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے نظمیہ شاعری کو فروغ دیا۔ منظر نگاری اور تصویر کشی میں انہیں کمال حاصل ہے۔ اس کی ایک مثال جو ہے نا، وہ یہ آپ کی نظم جو ہے برسات کا تماشا، وہ ہے۔ اچھا، برسات کی بہاریں، آدمی نامہ، بنجارہ نامہ، یہ ان کی معروف نظمیں ہیں۔ ان کو بھی آپ وقت ملے تو ضرور پڑھیے گا، اس سے آپ کو ان کا طریقہ کار، ان کا اسلوب پتہ چلے گا، یہ کس طرح لکھتے ہیں، کیا چیز لکھتے ہیں، کیسے ان کی نظمیں کس طرح کی ہوتی ہیں، ان کے اشعار کیسے ہوتے ہیں۔ یہ بند جو ہے یہ 5 مصروں کا ہے، تو ایسی نظم جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں وہ مخمس کہلاتی ہے۔ اس سے پہلے ہم اپنی پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں کہ مسدس کیا چیز ہوتی ہے، مسدس حالی ہم نے پڑھی تھی۔ تو اب یہ آپ کے پاس ایک نئی چیز پڑھنے کے لیے آئی ہے، مخمس جس کو کہتے ہیں، ایسی نظم جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں۔ یہ تھوڑا سا تعارف تھا شاعر کا بھی، اور ایک چھوٹا سا جملہ آپ کے لیے کہ مخمس کیا چیز ہوتی ہے۔ پھر برسات کا تماشا، اس کی خاموش خوانی آپ لوگ کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ سے ہم مرکزی خیال پر بات کریں۔ برسات کا تماشا، تماشا لفظ جو ہے وہ، اس سے مجھے یہ خیال آتا ہے، میرے ذہن میں جو پہلی چیز آتی ہے وہ ایک ایسے پنڈال کی تصویر آ جاتی ہے کہ جس میں بہت سارے کام ہو رہے ہیں جو ہماری توجہ حاصل کر رہے ہیں، جن کو ہم دلچسپی سے دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر سرکس کی مثال دے رہی ہوں، یا کسی میلے کی مثال دوں آپ کو، کہ اس میلے میں طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، کہیں جھولے ہوتے ہیں، کہیں بازار لگا ہوا ہوتا ہے، کہیں کھانے پینے کی اشیاء فروخت ہو رہی ہوتی ہیں، اور لوگ اپنی دلچسپی کا سامان ڈھونڈ ہی رہے ہوتے ہیں کہ ہم کہاں سے، کس طرح سے، کن کن چیزوں سے لطف اٹھا سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح برسات کا جب موسم ہوتا ہے اور برسات، تیز بارش ہو بہت سخت گرمی کے بعد، تو آپ کے سامنے ایک پورا وہی منظر جو آپ روز دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ایک نئے رنگ میں آپ کو نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ برسات میں گھر دھلے ہوئے نظر آتے ہیں، جگہ جگہ پانی جو ہے وہ زمین، پیاسی زمین جب اپنے اندر پانی جذب کرتی ہے تو کتنی سوندھی سوندھی خوشبو آتی ہے، لوگوں کو مٹی کی خوشبو بہت پسند ہوتی ہے۔ تو ایسے وقت میں آپ دیکھیے کہ وہی منظر جو روز تپتی دوپہر میں آپ اپنے گھر سے باہر جھانکتے ہیں، کھڑکی سے باہر جھانکتے ہیں، اور جب برسات ہو رہی ہو تو وہ اتنا دلکش ہو جاتا ہے کہ گھنٹوں آپ کھڑے ہو کر کے ان سارے مناظر کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو برسات کا تماشا بنیادی طور پر اس میں ایک ایسے ہی منظر نامے کی عکاسی کی ہے نذیر اکبر آبادی نے۔ سخت گرمی میں جب لوگوں کو برسات کے موسم میں بارش کی امید بندھ جائے اور پھر اس کے آثار بھی نظر آنے لگے تو ان کی کیا کیفیات ہوتی ہیں۔ انسان، چرند پرند، ماحول، ہر چیز جو ہے وہ خوشی سے سرشار نظر آنے لگتی ہے، کیونکہ برسات سے فضا نکھری نکھری ہو جاتی ہے، پیڑ پودے دھلے دھلائے سرسبز ہو جاتے ہیں، زمین سبزے سے ڈھک جاتی ہے۔ اس پورے ماحول کی عکاسی کرتی ہے نذیر اکبر آبادی کی یہ نظم برسات کا تماشا۔
اس کی خاموش خوانی آپ لوگ اپنے پاس گھر پر کریں گے، کیونکہ اس میں کچھ مشکل الفاظ بھی موجود ہیں. تو مشکل الفاظ آپ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے نئے الفاظ ہوں، مشکل سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ نئے الفاظ ہیں. اچھا، الفاظ یہ میں نے آپ کے لیے نکالے ہیں. بدلی، ان کے معنی میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں. بدلی، کالے بادل، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ بدلی چھا رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کالے بادل آ رہے ہیں. مست، خوشی سے جھومنا، یعنی مست کا لفظ ہمیشہ ہم خوشی سے جھومتے ہوئے، پودے بھی ہو سکتے ہیں، پیڑ بھی ہو سکتے ہیں، پرندے، جانور، تو یہ مست کا لفظ خوشی سے جھومنے کے لیے استعمال ہوگا. کوک، بلند آواز میں ہم دیکھتے ہیں کہ پرندے یا کوئل سے عموماً یہ منسوب کیا جاتا ہے یہ لفظ. تو کوئل جو ہے وہ کوکتی ہے، اور جب برسات ہوتی ہے تو پرندے جو ہے وہ خوشی سے بلند آواز میں چیختے ہیں، چلاتے ہیں یا آواز نکالتے ہیں. جھڑی لگانا، لگاتار بارش ہونے کو جھڑی لگنا یا جھڑی لگانا کہتے ہیں، مسلسل بارش. مہ، برسات. پپی ہے، اب پپیہا جو ہے وہ کوئل کی طرز کا ایک چھوٹے سائز کا پرندہ ہوتا ہے جو عموماً برسات میں کوئل کی طرح ہی کوکتا ہے. کوکلا، کوئل. چھوائے، چھپر. اب چھپر کیا چیز ہے اکثر بچوں کو پتا ہوگا، لیکن اگر کسی کو نہیں پتا تو ہم چھپر قصبوں میں، دیہاتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا چھتیں ان کی پکی نہیں ہوتی ہیں، تو برسات کا موسم شروع ہونے سے پہلے وہ لازمی طور پر گھروں کی لیپا پوتی ہوتی ہے، چھتوں کی لیپا پوتی ہوتی ہے تاکہ اس کو مضبوط کیا جا سکے، پانی کو اندر آنے سے روکا جا سکے. اسی طرح دالان یا آنگن جو ہوتے ہیں وہاں بھی زمین پر ڈنڈے لگا کر ان پر یہ گھاس پھوس سے چھپر بنائے جاتے ہیں، بارش کے پانی کو گھر کے اندر آنے سے یا ہر جگہ پہنچنے سے روکنے کے لیے چھپر ڈلوائے جاتے ہیں، تو اس کو چھوائے کہتے ہیں. امب، آم. پھر ہے خورشید، خورشید سورج کو کہتے ہیں. مول، قیمت. زر، دولت. اساڑھ، برسات کا پہلا مہینہ. ہندی کا یہ لفظ ہے اور برسات کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی مانسون کا جب آغاز ہوتا ہے تو پہلا مہینہ جو ہوتا ہے وہ اساڑھ کہلاتا ہے. کوہ دشت، پہاڑ اور ویرانے. میگھ، بادل، بارش. نوید، خوشخبری. ساون، برسات. ابر باراں، برستا ہوا بادل. رعد، بادل کی کڑک یا بادل کی گرج، بجلی کی کڑک بھی کہہ سکتے ہیں، بادل کی گرج بھی کہہ سکتے ہیں. تو آپ اس میں ایک بات نوٹ کیجئے کہ جتنے الفاظ ہم نے دیکھے اس میں برسات اور بادل یا بارش کے لیے آپ کو کتنے سارے نئے الفاظ پتہ چلے نا. تو ہمیں جب ہم نئی نئی چیزیں پڑھتے ہیں تو نئے الفاظ ہمارے پاس اسی لیے آ جاتے ہیں، ہماری ووکیبلری میں اضافہ ہوتا ہے نا. ذخیرہ الفاظ، ان کا استعمال آپ ضرور دیکھیے گا کہ اس نظم میں کہاں کہاں ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے. تو نئی چیزوں کو پڑھنے سے ہمارے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوتا ہے، پھر ان کا استعمال بھی ہمیں کرنا چاہیے. یہ الفاظ معنی اسی لیے کروائے جاتے ہیں. الفاظ معنی اس لیے بھی آپ کو یہ لکھوائے گئے ہیں کہ آپ کو ان کی مدد سے تشریحات کرنے میں آسانی رہے گی، خلاصہ لکھنے میں آسانی رہے گی. تو ان کو ضرور اپنی نوٹ بک پہ آپ اتار لیجیے گا. اب بات کرتے ہیں اس کے کچھ اجزاء کی. یہ ایک طرح سے برسات سے ریلیٹڈ چیزیں، اللہ کی کرشمہ سازی ہمیں نظر آتی ہے جب بارش ہوتی ہے. کیسے نظر آتی ہے؟ سائنس نے بڑی ترقی کر لی اور یہ سننے میں آتا ہے کہ آرٹیفیشل بارش بھی جو ہے وہ مصنوعی بارش کا انتظام بھی اب انسانوں نے کر لیا ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کیا اس میں وہ والی بات ہوگی جو قدرتی بارش میں ہوتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا. اس لیے نہیں ہو سکتی کہ جب اللہ تعالیٰ بارش بھیجتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ بادل بھیجتے ہیں تو وہ پورا منظر نامہ ایک بہت الگ شکل رکھتا ہے. یعنی ابر چھا جاتا ہے، فضا بڑی ٹھنڈی ہوا چلنے لگتی ہے. اب مصنوعی بارش تو صرف بادلوں کے چند ٹکڑے جمع کر کے ایک مخصوص حصے میں برسا دیے جاتے ہیں، تو ان کا وہ لطف کہاں آ سکتا ہے؟ تو اللہ کی کرشمہ سازی ہمیں نظر آتی ہے اس برسات میں. سوکھی زمین پر جب یہ پانی گرتا ہے، یعنی برسات برستی ہے، تو کیا سوندھی خوشبو اٹھتی ہے. زمین ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے سیراب کر دیا. مطلب مجھے تو دیکھ کر کے بہت اچھا لگتا ہے یہ منظر، اور اس
فضا میں جو اس وقت خوشبو ہوتی ہے اس کا کوئی جواب نہیں بھائی، بہترین. وہ سارے حصے جو ہمیں زمین کے نظر آتے ہیں، کسی علاقے کی زمین اگر سرسبز ہے، زرخیز ہے، مطلب کہنا چاہیے کہ زرخیز زمین اگر ہو اور وہاں پانی پڑ جائے نا تو آپ دیکھیے وہ پوری ہری ہو جاتی ہے بعد میں. اتنا خوبصورت لگتا ہے، ایک مخملی قالین بچھا ہوا ہے دور دور تک. یہ صرف اللہ ہی کی کرشمہ سازی ہو سکتی ہے، انسان نہیں کر سکتا، کوشش کے باوجود کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے. اور پھر برسات کی خاص چیز پکوان. پکوان اور برسات کا بڑا گہرا تعلق ہے. آپ سب لوگ بھی جانتے ہوں گے کہ جب بارش ہوتی ہے تو دل چاہتا ہے کہ بس کوئی گرما گرم پکوڑے بنا دے، کوئی پوریاں تل دے، کہیں سے سموسے اور کچوریاں آ جائیں. تو یہ سب چیزیں جو ہمارے روایتی کھانے ہیں اور برسات سے جڑے ہوئے ہیں، ان کا لطف عام دنوں میں کھانے سے زیادہ جب برسات برس رہی ہو تو گرما گرم چائے کا اور ایسی چیزوں کا لطف بڑھ جاتا ہے، دوبالا ہو جاتا ہے مزہ. یہ سب برسات کے اجزاء ہیں. جب بارش ہوتی ہے تو ہم ان ساری کیفیات سے گزرتے ہیں. یہ سب میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ جب خلاصہ تحریر کریں گے آپ اس نظم کا تو آپ کو ان ساری چیزوں سے تھوڑی سی مدد مل سکتی ہے. اب کرنے کا کام آپ کے کیا ہے؟ آپ کی آسانی کے لیے ہم نے مرکزی خیال یہاں تحریر کیا ہے، وہ نہیں اتارنا ہے، آپ کو اسے سمجھنا ہے، کتاب سے نظم کو سمجھنا ہے اور پھر اپنے الفاظ میں مرکزی خیال تحریر کرنا ہے. میں دیکھنا چاہوں گی کہ آپ لوگ برسات کو کیسے کیسے لطف اٹھاتے ہیں اس سے. یہ کام کرنے کے بعد اپنی نوٹ بک چیکنگ کے لیے ضرور بھیجیے گا. جزاک اللہ.